بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 9 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 63 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس واقعے کے بعد افراسیاب ایک سے ایک نامور جادوگر کو زبردست فوج کے ساتھ ماروخ کے مقابلے پر بھیجتا رہا، لیکن ان میں سے کوئی عیاروں کا شکار بنتا، کوئی بلور چہار دست کے ہاتھوں مارا جاتا، کسی کو ملکہ بہار دیوانہ بناتی اور کسی کو خود ماروخ موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ گھمسان کی لڑائی میں بلور چہار دست کے شیشے کے پتلے اور ماروخ کے ساتھ آنے والے فولادی پتلے زبردست کارنامے انجام دیتے اور ہزاروں بلکہ لاکھوں دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیتے۔ کئی ہفتے مسلسل ایسا ہی ہوتا رہا۔ آخرکار ایک دن غصے میں آ کر افراسیاب نے ملکہ سنت سحر ساز کو ماروخ کے مقابلے پر جانے کا حکم دیا۔ سنت زبردست جادوگرنی اور ایک بڑے ملک کی حکمران تھی۔ حکم پاتے ہی وہ اپنے ملک گئی اور چند ہی دنوں میں 6 لاکھ کا لشکر ساتھ لے کر بڑی آن بان کے ساتھ ملکہ حیرت کے پاس جا پہنچی۔ جس نے بھی اس لشکر کی شان اور ساز و سامان کو دیکھا، اس کی دل میں ملکہ سنت کا رعب بیٹھ گیا۔ ملکہ حیرت بے حد خوش ہوئی، سنت کی بڑی آؤ بھگت کی اور اس کی فوج کے پڑاؤ اور اس کے کھانے پینے کا ایسا شاندار انتظام کیا کہ اس سے پہلے کسی کے لیے نہ کیا گیا تھا۔ ماروخ ملکہ سنت کی طاقت سے اچھی طرح واقف تھی۔ جاسوسوں نے اسے اس کی آمد کی خبر دی تو زبان سے تو اس نے بڑے حوصلے کی باتیں کیں، لیکن دل میں فکر مند ہو گئی۔ ادھر ایک رات آرام کرنے کے بعد دوسرے دن صبح سنت اپنی فوج کو لے کر میدان میں نکلی۔ دوسری طرف سے ماروخ نے بھی اس کے مقابلے پر اپنی فوج لا کھڑی کی۔ کسی لحاظ سے بھی دونوں فوجوں میں کوئی نسبت نہ تھی۔ سنت کی فوج سمندر لگتی تھی اور ماروخ کی فوج جزیرہ۔ سنت کا لشکر کوہستان نظر آتا تھا اور ماروخ کا لشکر ٹیلا۔ دونوں لشکروں کی صفیں درست ہو چکیں تو ملکہ سنت اپنی فوج سے نکل کر میدان میں آئی اور بلند آواز سے پکاری، اے ماروخ، تم سب کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ تم میری فوج کا شکار بنو، میں تمہیں دل کی حسرت نکالنے کا موقع دینا چاہتی ہوں۔ جس میں حوصلہ ہو آ کر مجھ سے 2 ہاتھ کر لے۔ یہ الفاظ سنت نے کچھ ایسے غرور سے ادا کیے کہ ماروخ جوش اور غیرت سے سرخ ہو گئی۔ اس نے اپنے عقاب کو آگے بڑھایا۔ اسی لمحے سرخ منہ لپک کر اس کے سامنے آ گئی اور اسے روکتے ہوئے بولی، آج ہم میں سے کسی کا بھی زندہ بچنا مشکل ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ پہلے میں ہی جا کر اس ڈائن سے نپٹ لوں۔ ویسے بھی ہمارے ہوتے آپ کا مقابلہ پر جانا اچھی بات نہیں، آپ بعد میں اپنا حوصلہ نکال لیجئے۔ بات معقول تھی، ماروخ کو ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ سرخ منہ اپنی فوج سے تیر کی طرح نکل کر سنت کے سامنے جا پہنچی اور بولی، میرا نام سرخ منہ ہے، لے میرا وار سنبھال۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نارنج نکال کر پھرتی کے ساتھ سنت پر مارا۔ یہ نارنج ایک خوفناک جادوئی طاقت رکھتا تھا۔ سنت ایک طلسمی شیر پر سوار تھی۔ پہلے تو اپنی جگہ ڈٹی رہی، مگر جوں ہی اسے نارنج کی طاقت کا اندازہ ہوا، شیر چھوڑ کر ہوا میں اڑ گئی۔ نارنج طلسمی شیر پر پڑا اور وہ آنن فانن جل کر راکھ ہو گیا۔ سنت نے ہوا پر اڑتے ہوئے ایک گولا جادو کا سرخ منہ پر کھینچ مارا۔ سرخ منہ ایک طلسمی مور پر سوار تھی۔ گولے کو اپنی طرف آتا دیکھ کر مور سے اچھلی اور زمین میں غوطہ لگا گئی۔ گولا مور پر پڑا، مور دھواں بن کر تباہ ہو گیا۔ گولا اتنا طاقتور تھا کہ وہاں سے ٹھپا کھا کر ماروخ کی فوج میں گھستا چلا گیا۔ اگلی صفوں میں کھڑے ہوئے 100 جنگی ہاتھیوں کا صفایا کر دیا اور ہاتھیوں کے بعد جادوگروں کے جو دستے صفے بستہ تھے انہیں خاک اور خون میں ملا دیا۔ سنت سمجھی کہ سرخ منہ ماری گئی۔ اس نے بڑے غرور کے ساتھ فتح کا نعرہ بلند کیا۔ اسی لمحے سرخ منہ زمین سے اوپر آئی۔ اسے زندہ دیکھ کر سنت کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ فوراً ایک تنکا زمین سے اٹھا کر ایک منتر پڑھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تنکا 40 گز لمبی لپ لپاتی تلوار بن گیا۔ سنت نے اس تلوار سے سرخ منہ کے سر پر ایک زوردار وار کیا۔ سرخ منہ نے بچاؤ کا منتر پڑھا
اس کے کئی سو غلام بھوت تلوار سے چمٹ گئے، تلے اوپر 60 ڈھالیں اس کے سر پر چھا گئیں، مگر سنت کی طلسمی تلوار بھوتوں کے ٹکڑے اڑاتی اور ساری ڈھالوں کو کاٹتی سرخ منہ کے سر میں اتر گئی۔ سرخ منہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ سنت آگے بڑھی کہ سرخ منہ کا سر تن سے جدا کر دے، مگر سرخ منہ کی بہن سرخ چشم یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے طلسمی پنجہ بھیج کر سرخ منہ کو اٹھوا لیا اور خود للکارتی ہوئی سنت کے مقابلے پر آ گئی۔ ابھی سنت اور سرخ چشم کے درمیان کچھ فاصلہ باقی تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سرخ چشم پیچھے کی جانب جا گری۔ یہ دھماکہ سنت کی فوج کے ایک بڑے سردار کے گولہ پھینکنے پر ہوا۔ یہ دیکھ کر ملکہ ماں رخ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ فوراً اپنا عقاب اڑاتے ہوئے سنت کے سامنے جا ڈٹی۔ سنت اسے دیکھ کر کہنے لگی، بہت اچھا کیا جو خود آ گئی، بہت اچھا کیا جو تو خود آئی، میں تو تیری ہی منتظر تھی۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر زور سے دونوں ہاتھ مارے۔ زمین پھٹ گئی اور دو طلسمی بیڑیاں نکل کر خود بخود ماں رخ کے پیروں میں جا پڑیں۔ ماں رخ نے بیڑیوں کو دفع کرنے کے لیے کتنے ہی منتر پڑے، کتنے ہی ہاتھ پاؤں مارے، مگر ٹس سے مس نہ ہو سکی۔ سنت فاتحانہ کہے لگاتی ہوئی ماں رخ کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھی۔ ملکہ بہار سے یہ دیکھ کر ضبط نہ ہو سکا، اپنا مور اڑا کر سنت کے سامنے آئی اور جادو بھرے لہجے میں پکاری، اے سنت، یہ تیرے ہاتھ میں تلوار ہے یا پھولوں کی چھڑی؟ ان لفظوں کی جادوئی تاثیر سے دیکھتے ہی دیکھتے سنت کی طلسمی تلوار پھولوں کی چھڑی بن گئی۔ سنت پہلے تو کچھ سٹپٹائی، پھر بڑے اعتماد کے ساتھ بولی، ملکہ بہار، اگر تو شہنشاہ افراسیاب کی خاص عزیز نہ ہوتی تو تیرا جادو ہرگز مجھ پر اثر نہ کرتا۔ بہرحال اب ماں رخ کو چھوڑ کر تجھ سے نپٹے لیتی ہوں۔ دیکھ، تیری پھولوں کی چھڑی میرے واسطے اور میری تلوار تیرے واسطے، تو ہی اس تلوار سے میرا مقصد پورا کر۔ یہ آخری جملے سنت نے ایسے جادو بھرے لہجے میں ادا کیے کہ کام کر گئے۔ ماں رخ کے پیر کی بیڑیاں کٹ گئیں، بہار کے ہاتھ میں ملکہ سنت والی 40 گزی تلوار آ گئی اور سنت کے اثر میں آ کر وہ اس تلوار سے اپنی ہی فوج کے لوگوں کو قتل کرنے لگی۔ برق عیار نے یہ کیفیت دیکھی تو گھات لگا کر بے ہوشی کا غبارہ بہار کے منہ پر کھینچ مارا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ برق اسے گٹھڑی میں باندھ کر یہ جا وہ جا۔ کچھ دیر بعد سنت نے جو غور کیا تو بہار غائب تھی۔ غصے میں آ کر اس نے ایک منتر پڑھا، دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں، بادل گرجے، بجلی چمکی، مگر آسمان پر سے پانی کے بجائے پتھر برسنے لگے۔ جس کسی پر یہ پتھر پڑتے پس کر سرما ہو جاتا۔ اوپر سے یہ قیامت تھی اور نیچے سنت کی طلسمی تلوار تباہی مچا رہی تھی۔ لیکن ماں رخ کی فوج نے بھی سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ ایک جانب سے بلور چہار دست کے شیشے کے پتلے، دوسری طرف سے ماں رخ کے فولادی پتلے یلغار کرتے ہوئے سنت کی طرف بڑھنے لگے۔ غصے میں آ کر سنت نے اپنی ساری فوج کو حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ بس پھر کیا تھا، جنگجو سپاہیوں اور جادوگروں کا ایک زبردست سیلاب امڈ امڈ کر ماں رخ کی فوج کی طرف بڑھنے لگا۔ جو لوگ پتھروں کی برسات اور سنت کی تلوار سے پہلے ہی تل ملا رہے تھے، اس خوفناک تباہی کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر لرز اٹھے۔ دشمن کی اتنی بڑی فوج سے ٹکر لینا موت کو جان بوجھ کر گلے لگانے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ بزدل تو بزدل، بڑے بڑے سورما بھی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے۔ سنت نے یہ دیکھ کر اپنی فوج کو حکم دیا، تیزی سے پھیل کر دشمن کو گھیرے میں لے لو، خبردار کوئی بھاگ کر نہ جائے۔ سنت کی فوج دائیں بائیں پھیل گئی اور میلوں کا چکر کاٹتے ہوئے چاروں طرف سے ماں رخ کی فوج کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ گھیرا مکمل کرنے کے بعد سنت کے حکم پر سب آہستہ آہستہ چاروں طرف سے ماں رخ کی فوج کی طرف بڑھنے لگے۔ بھاگنے والوں نے جب دیکھا کہ جو بھاگتا ہے دشمن کے ہتھے چڑھ کر کتے کی موت مارا جاتا ہے، تو مجبوراً دشمنوں سے لڑنے لگے۔ لیکن یہ لڑائی ایسی ہی تھی جیسی پاؤں تلے دب جانے والی چیونٹی کاٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ موت تیزی سے ان کی طرف لپک رہی تھی اور انہیں یقین تھا کہ وہ ہرگز زندہ سلامت نہ بچ سکیں گے۔ ماں رخ، بہار اور دوسرے نامور سردار زخمی ہو چکے تھے۔ فوجیوں کے حوصلے پست تھے، مرتے کیا نہ کرتے کے مستاق سب اپنا بچاؤ میں الٹے سیدھے ہاتھ پیر چلا رہے تھے۔ خیر، انہیں تو اب ان کی قسمت کے حوالے کیجیے اور خواجہ عمرو کا حال سنیے۔
قلعہ ہفت رنگ میں ملکہ برراں کے مہمان کی حیثیت سے وہ بڑے اطمینان کے دن گزار رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ شہنشاہ کوکب نے جو فولادی پتلے ملکہ ماروخ کے ساتھ کیے ہیں وہ دشمنوں سے اچھی طرح نپٹ رہے ہوں گے، اور اگر کوئی بڑی آفت نازل ہوئی تو شہنشاہ کوکب ضرور ان کی مدد کرے گا۔ ایک دن وہ ملکہ برراں کے دربار میں بیٹھے اپنے لطیفوں سے حاضرین کو خوش کر رہے تھے کہ اچانک شیر پر سوار سونے کا ایک طلسمی پتلا اڑتا ہوا آیا اور آ کر ادب سے برراں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ برراں نے سوالیہ نگاہوں سے پتلے کو گھورا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک لفافہ اس کے سامنے کر دیا۔ لفافے پر شہنشاہ کوکب کی مہر تھی۔ برراں نے جلدی سے لفافہ چاک کر کے خط نکالا اور پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ سنت سحر ساز ملکہ ماروخ سے لڑنے کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ وہ زبردست جادوگرنی ہے اور بے شمار فوج کی مالکہ ہے۔ ماروخ اس کا مقابلہ نہ کر سکے گی۔ تم فوراً خواجہ امرو کو لے کر باغ عیش میں پہنچو۔ وہاں سے ایک دن میں میدان جنگ میں پہنچا جا سکتا ہے۔ میں وہاں آ کر خواجہ امرو کو رخصت کروں گا کہ جا کر اپنے دوستوں کی مدد کریں۔ برراں نے خط کے مضمون سے امرو کو آگاہ کیا تو مخمور نے بے صبری کے ساتھ پوچھا، شہنشاہ کوکب نے میرے لیے کیا حکم فرمایا ہے؟ برراں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم خواجہ کے ساتھ آئی تھیں، جب انہیں رخصت ملے گی تو تم کو بھی مل جائے گی۔ یہ سن کر مجلس جادوگر، عمران جادوگر اور ملکہ اختر جادوگر رونے لگیں کہ اب نہ جانے کب مخمور اور خواجہ کی شکلیں دیکھیں۔ برراں نے ان کو بھی تسلی دیتے ہوئے کہا، جس راہ خواجہ کو بھیجا جائے گا وہ ان سب کے لیے ہمیشہ کھلی رہے گی۔ خواجہ برابر آتے جاتے رہیں گے۔ غرض سب کو تسلی دے کر مخمور اور امرو کو ساتھ لیے ملکہ برراں باغ عیش پہنچی۔ کچھ دیر بعد شہنشاہ کوکب بھی وہاں آ گیا۔ برراں اور امرو نے اسے جھک کر سلام کیا۔ برراں کو دعائیں دے کر کوکب نے امرو کی مزاج پرسی کی اور پھر کہنے لگا، خواجہ میں آپ کو رخصت نہیں کر رہا بلکہ سنت کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ یہاں کے طلسمی دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ آپ ایک دن میں میدان جنگ میں جا سکتے ہیں اور اسی طرح وہاں سے واپس بھی آ سکتے ہیں۔ ملکہ برراں ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے مستعد رہے گی، بلکہ اگر ضرورت پڑی تو میں خود بھی پہنچ کر افراسیاب سے جنگ کروں گا۔ اگر آپ کو کچھ مہلت ملے تو شہزادہ اسد کو قید سے چھڑانے کی فکر کیجیے کہ وہی طلسم کشا ہے۔ اس کے بغیر طلسم ہوش ربا کا تسخیر ہونا مشکل ہے۔ بہرحال میں ہر طرح آپ کے ساتھ ہوں۔ کوکب کی زبان سے اتنی ہمت افزا باتیں سن کر امرو کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس نے کوکب کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے۔ کوکب نے ملکہ برراں کو اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر باغ کی بارہ دری میں گئی۔ وہاں کئی سو کنیزیں زر و جواہر اور اعلیٰ تحفوں کے تشت لیے تیار کھڑی تھیں۔ ملکہ برراں انہیں لیے ہوئے واپس آئی۔ کوکب نے یہ ساری چیزیں خواجہ امرو کو نظر کیں۔ کروڑوں کا مال تھا، طلسمی ہتھیار اور نادر تحفے اس کے علاوہ۔ کوکب کا بہت بہت شکریہ ادا کر کے امرو نے سارے تشت لے لے کر زنبیل میں ڈال لیے۔ کوکب نے امرو کو رخصت کرتے ہوئے ملکہ برراں سے کہا، خواجہ کو طلسمی دروازوں کے باہر تک چھوڑاؤ اور ماہی، پریزاد اور سیلان جادوگر کو لشکر دے کر ان کے ساتھ کر دو۔ یہ کہہ کر شہنشاہ کوکب تخت سمیت وہاں سے غائب ہو گیا۔ برراں امرو کو لے کر ایک عجیب سی عمارت کے سامنے جا پہنچی اور دروازے کی طرف منہ کر کے چلا کر بولی، اے باران جادوگر اور سیلان جادوگر، شہنشاہ کوکب نے حکم دیا ہے کہ اپنی فوجوں کو لے کر خواجہ امرو کے ساتھ طلسم ہوش ربا جاؤ اور سنت سحر ساز سے جنگ کرو۔ یہ سنتے ہی اس عمارت کی چھت اڑ گئی۔ حاضر حاضر کی صدائیں چاروں طرف سے آنے لگیں۔ سیلان جادوگر اور باران جادوگر طلسمی مچھلیوں پر سوار ملکہ برراں کے سامنے آ کر ٹھہرے۔ ان کے پیچھے سینکڑوں طلسمی ہاتھی عمارت کے اندر سے اڑ اڑ کر آئے اور قطاروں میں کھڑے ہو گئے۔ ہر ہاتھی پر 10 خوفناک جادوگر سوار تھے اور ہاتھوں میں بجلیوں کے ہنٹر لیے ہوئے تھے۔ سانس چھوڑنے پر ہر ایک کے منہ اور ناک سے آگ کے شعلے نکلتے تھے۔ ملکہ برراں نے باران جادوگر اور سیلان جادوگر کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ ایک خاص طلسمی گھوڑا خواجہ امرو کو ملا۔ دونوں سرداروں نے منتر پڑھ کر تالی بجائی۔ ایک زبردست ابر جادو کا آسمان پر چھا گیا۔ امرو سمیت سب اڑ اڑ کر اس ابر پر سوار ہوئے۔
ابر تیزی کے ساتھ اڑتا ہوا طلسم ہوش ربا کی طرف چل دیا۔ ادھر مارخ کی فوج سنت کے لشکر کا گھیرا توڑ کر نکل بھاگنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی، لیکن راستہ پیدا کرنے کے لیے وہ جس طرف بھی یلغار کرتی، سنت کی فوج اپنا زور اسی طرف بڑھا دیتی۔ آخر ہر طرف سے گھیرا تنگ کرتے کرتے سنت کی فوج مارخ کے لشکر سے ایک تیر کے فاصلے پر آ کر ٹھہر گئی۔ دونوں طرف کے سردار آخری حملے کے لیے اپنی صفوں کو درست کرنے لگے۔ مارخ کی فوج میں اب اپنا بچاؤ کرنے کی بھی سکت باقی نہ رہی تھی، لیکن موت کو قریب پا کر اور پناہ کی کوئی صورت نہ دیکھ کر بھی وہ آخری وار کے لیے حوصلہ پیدا کر رہی تھی۔ سردار اور سپاہی سب ایک دوسرے کا دل بڑھا رہے تھے۔ اچانک سنت نے اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ مارخ کی فوج کے چاروں طرف رک جانے والا دشمن سپاہیوں کا سمندر ایک بارگی ہر طرف سے آگے کو دوڑ پڑا۔ طوفانی لہروں نے چھوٹے سے جزیرے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ دونوں کی اگلی صفیں ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو گئیں۔ خوفناک دست بدست جنگ شروع ہو گئی۔ مارخ کی فوج کی اگلی صفیں تیزی کے ساتھ خاک و خون میں تڑپتی نظر آنے لگیں۔ سنت کے لشکر کا اگر ایک سپاہی یا جادوگر مرتا تو فوراً 10 آدمی اس کی جگہ آن موجود ہوتے، مگر مارخ کی فوج کا جو آدمی مرتا تو اس کی جگہ ایک آدمی بھی نہ لے سکتا۔ سنت کی فوج ہر طرف سے پیش قدمی کرتی آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ مارخ کی فوج کا صفایا ہوتا جا رہا تھا۔ جنگ کے بجائے یک طرفہ قتل عام کا منظر دکھائی دینے لگا تھا۔ عین اسی موقع پر ایک گھنگور گھٹا میدان جنگ کے اوپر آ کر ٹھہر گئی۔ سب سمجھ گئے کہ جادوگروں کی کوئی فوج آئی ہے۔ سنت اور اس کے حامیوں نے خیال کیا کہ شاید افراسیاب نے ہمارے لیے بھیجی ہے۔ مارخ اور اس کے ساتھی سمجھے کہ شاید خدا نے ہماری دعا سن لی ہے اور شہنشاہ کوکب کا کوئی سردار آن پہنچا ہے۔ سارے لڑنے والے ہاتھ روک کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ بلا شبہ یہ وہی طلسماتی گھٹا تھی جس پر سوار ہو کر خواجہ عمرو نور افشاں سے چلے تھے۔ اوپر سے انہوں نے اپنے دوستوں کا حال زار دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا۔ کوکب کا دیا ہوا ایک طلسمی تحفہ انہوں نے زنبیل سے نکال کر اس ابر کی طرف پھینکا جو مارخ کی فوج پر پتھر برسا رہا تھا۔ اس تحفے کے اثر سے وہ ابر فی الفور اپنی جگہ سے ہٹ کر سنت کی فوج پر پتھر برسانے لگا۔ سنت نے یہ دیکھ کر ایک پھول ابر کی طرف اچھال دیا۔ ابر دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ عمرو کو سخت غصہ آیا۔ وہ للکارا، میرا نام عمرو ہے، سنت ہوشیار ہو جا، ہرگز تجھے نہ چھوڑوں گا۔ سنت چوکنا ہو کر بادل کی طرف دیکھنے لگی۔ عمرو نے کوکب کا دیا ہوا ایک طلسمی تحفہ سنت پر کھینچ مارا۔ سنت زمین میں ڈبکی لگا کر غائب ہو گئی۔ وہ تحفہ جس جگہ پڑا وہاں آگ کا ایک ستون چکر لگانے لگا۔ سنت دور جا کر زمین سے اوپر نکلی۔ عمرو نے مارخ سے کہا، ملکہ لینا اس کو۔ عمرو کی آواز سن کر ملکہ مارخ اور اس کی فوج کے حوصلے بلند ہو چکے تھے۔ سنت کے طلسمی ابر سے نجات پا کر وہ اپنی صفیں بھی درست کر چکے تھے۔ عمرو نے جو یہ حکم دیا تو سب بھوکے شیروں کی طرح سنت پر ٹوٹ پڑے۔ سنت نے جوش میں آ کر عمرو اور مارخ پر طلسمی گولے برسانے شروع کر دیے۔ جو لوگ سنت پر حملہ کرنے کے لیے لپک رہے تھے ان کی پیش قدمی رک گئی۔ عمرو نے یہ رنگ دیکھ کر شہنشاہ کوکب کا دیا ہوا ایک طلسمی جام زنبیل سے نکالا اور سنت کی طرف کر دیا۔ اب سنت جو بھی گولے پھینکتی جام میں بنی ہوئی تصویر اف کرتی اور وہ گولا وہیں ٹھنڈا ہو کر گر جاتا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مارخ کی فوج پھر سنت کی طرف بڑھنے لگی۔ سنت کی فوج کے ایک حصے نے یہ دیکھا تو وہ بھی اپنی ملکہ کو بچانے کے لیے دوڑ پڑی۔ عمرو اپنے ہمراہیوں سمیت طلسمی گھٹا سے اتر کر نیچے آیا اور مارخ کے ساتھ دشمن سے جنگ کرنے لگا۔ سنت کی فوج گھیرا ختم کر کے ایک طرف ہونے پر مجبور ہو گئی۔ ادھر جب مارخ کی فوج کے کچھ دستوں نے جا کر سنت پر حملے شروع کر دیے تو اس جادوگرنی نے غضبناک ہو کر زمین پر 2 ہتھڑ مارا۔ زمین پھٹ گئی اور اندر سے ایک ہیبت ناک شکل کا جانور منہ میں گھاس کا گٹھا دبائے باہر نکلا۔ اسے دیکھ کر سنت نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے۔ وہ جانور زور سے پھنکارا۔ ایسا کرنے میں اس کی ناک سے جو شعلے نکلے ان سے گھاس کا گٹھا جل اٹھا۔ جانور نے وہ جلتا ہوا گٹھا عمرو اور مارخ کی فوج کی طرف پھینک دیا۔
دیکھتے ہی دیکھتے اس گٹھے کی آگ ان کے چاروں طرف پھیل گئی۔ اس آگ کے شعلے زمین سے آسمان تک جاتے تھے۔ مارخ اور عمرو اپنے سارے ساتھیوں اور ہمدردوں سمیت آگ کے اس خوفناک گھیرے میں پھنس کر ہلکان ہونے لگے۔ آگ کی شدت بڑھتی چلی گئی تو عمرو نے باران جادوگر اور سیلان جادوگر کو طلب کیا۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں شیشے کا ایک مرتبان تھا جس کے اندر ایک مچھلی تیر رہی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں ایک سونٹا تھا۔ عمرو نے ان دونوں سرداروں سے کہا کہ جس طرح بھی بن پڑے آگ کے اس گھیرے کو ختم کرو۔ یہ حکم پا کر دونوں جادوگروں نے ادب سے سر جھکایا، پھر زور سے سونٹا مار کر مرتبان توڑ ڈالا۔ اس میں سے جو مچھلی تھی وہ نیچے زمین پر گری اور منہ سے بلبلے چھوڑنے لگی۔ ہر بلبلے کے چھوٹنے سے پانی کی ایک زبردست لہر پیدا ہوتی اور آگ کے گھیرے کی طرف بڑھنے لگتی۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ لہریں ایک پرجوش سمندر بن کر صنعت کی پیدا کی ہوئی آگ کو بجھانے لگیں۔ زمین پر یہ انتظام ہو گیا تو باران جادوگر نے مچھلی کو پکڑ کر آسمان کی طرف اچھال دیا۔ آنن فانن بادل چھا گئے، موسلا دھار برسات شروع ہو گئی۔ صنعت کی پیدا کی ہوئی آگ تیزی سے بجھنے لگی۔ وہ غصے میں آ کر بار بار منتر پڑتی، اپنی آگ کو بھڑکانے اور سیلان و باران کی پانی کو دفع کرنے کی کوشش کرتی، مگر پانی بڑھتا چلا جاتا، آگ ٹھنڈی ہوتی چلی جاتی۔ آخرکار آگ بجھ گئی۔ پانی سیلاب کی شکل اختیار کر کے صنعت کی فوج کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی موقع پر عمرو نے اپنے ساتھ آئے ہوئے طلسمی ہاتھی بانوں کو حملے کا حکم دیا۔ اشارہ پاتے ہی وہ سب اپنے اپنے ہاتھی اڑاتے ہوئے صنعت کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ صدہا دشمنوں کو ہاتھیوں نے پیروں تلے روند ڈالا۔ ہزارہا کو ہاتھی سواروں نے اپنے بجلی کے ہنٹروں سے جلا کر راکھ کر دیا، اور جو ان دونوں سے بچے انہیں بڑھتا ہوا طلسمی سیلاب غرق کرنے لگا۔ کوئی 2 گھنٹے کی لڑائی میں صنعت کی تقریباً آدھی فوج ماری گئی۔ وہ دانت کٹکٹا کر عمرو کی فوج پر ایک سے ایک جادو کرتی رہی، مگر کوکب کے دیے ہوئے طلسمی تحفوں کی مدد سے عمرو ان کا توڑ کر کے خود صنعت کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا۔ آخر جب صنعت نے دیکھا کہ اس کا کوئی بس نہیں چل پاتا، فوج خوامخواہ قتل ہوئی جا رہی ہے، تو ذلت اور شرم ساری کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کے بھاگتے ہی اس کی فوج نے بھی پیٹھ دکھائی۔ تھوڑی دیر میں میدان جنگ دشمنوں سے پاک ہو گیا۔ عمرو کے اشارے پر باران جادوگر اور سیلان جادوگر نے بارش اور سیلاب کو ختم کیا، اور عمرو اور مارخ کی فوج فتح کے نکارے بجاتی ہوئی اپنی چھاؤنی کی طرف چل دی۔ اس رات عمرو کی واپسی اور صنعت کی شکست کی خوشی میں مارخ کی چھاؤنی کے اندر ایسا شاندار جشن منایا گیا کہ اس سے پہلے کسی نے ایسا جشن نہ دیکھا تھا۔